آج کی آیات میں نکاح کا پیغام تو میں نے بتایا، اس کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا۔ اب یہ بھی کنٹروورشل لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ ہم جیسی ہی یہ کہیں کہ مردوں کو حاکم بنایا ہے تو عورتوں کی ایک کیٹیگری ہے دنیا میں جو ننگی رہنے کو پسند کرتی ہیں، جو آزاد عورتیں ہیں، وہ فوراً حملہ آور ہو جاتی ہیں کہ مولوی لوگ عورتوں کو دبانے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے مردوں کو حاکم بنایا۔ مطلب کیا ہے؟ ڈنڈا لے کر کے پیچھے چلنے والا حاکم نہیں، اس کو اٹھک پٹک کرانے والا حاکم نہیں۔ حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے بڑے معاملات اور گھر کے بہت سارے معاملات کے فیصلہ کرنے کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے۔ یہ معنی ہے نہ یہ کہ عورت کو ہمیشہ خادمہ بنا کر کے رکھنا، جھکا کر کے رکھنا، یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے نکاح کے، طلاق کے معاملات مرد کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ مرد کو اختیار دیا گیا ہے طلاق کا۔ اگر ان کو بھی یہ دے دیا جاتا تو روز بیچارے وہ دھڑا دھڑ چار چار نہیں پتہ نہیں کتنی دے ڈالتی ہیں، ایک ہی گالی میں وہ تو 70 دے دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اس کا اختیار دیا، اور اسی سے دیکھیں طلاق کا ریشیو جو ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے ہاں اتنا نہیں ہے جتنا دوسرے مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو یہ پاور دیا، یہ کنٹرول بھی دیا ساتھ میں۔ اگر ہر مرد کنٹرول والا نہیں ہوتا تو سب کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، سب کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، سب طلاق دے چکے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، مردوں کو صبر بھی دیا ہے، کنٹرولنگ پاور بھی دیا ہے، اسی وجہ سے 50-50 سال بھی جی جاتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، قرآن میں کتنے صاف انداز میں اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ہوتا ہے شوہر بیوی میں جھگڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوراً توڑ کے ختم کر کے اس کو الگ اس کے الگ مت کر دو۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کی طرف سے ایک حکم کو بلاؤ، مرد کی طرف سے ایک حکم کو بلاؤ۔ حکم کو بلاؤ، فتین کو نہ بلاؤ۔ حکم کس کو کہتے ہیں؟ صلح چاہتا ہو، مرد کے خاندان سے ایک، عورت کے خاندان سے ایک۔ یہ قرآن کا حکم بتا رہا ہوں۔ ان یریدا اصلاحا، اللہ فرماتا اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں دونوں لوگ، یوفق اللہ بینہم، اللہ غیب سے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ توڑو مت فوراً، ایک ادھر سے ایک ادھر سے بیٹھے۔ اسی لیے ہمارے ہاں بھی آج بھی رواج یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کچھ معاملات ہو جائیں، انبن ہو جائیں تو بڑے آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور جب بڑے بیٹھ کر کے بات کریں گے تو معاملات حل ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے سے حل نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ ہاں، لیکن جھگڑے ہونے کے اسباب بھی کچھ گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ اکثر عورتوں کے گھروں کے معاملات جو خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ ان کا مائکہ ہی ہوتا ہے، اکثر جگہ پر۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، برسوں پرانی چیزیں ہیں۔ عورتیں جب بیاہ کر کے مرد کے گھر آ گئی ہیں تو وہ اپنے مرد کے گھر کو پوری طور پر سنبھال لیں، کیونکہ وہ امور خانہ داری کی وہ مالک ہو چکی ہے۔ عورت کو کیا کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ ربۃ البیت۔ عورت کا یہ لقب ہے، ربۃ البیت کا مطلب ہے گھر کو پالنے والی۔ وہ تمہارا لقب نہیں، عورت کا لقب ہے۔ تو ربۃ البیت کو ٹیوشن اپنی اماں سے نہیں لینا چاہیے، وہاں سے لیتی رہے۔ اور وہاں کتنے ایسے معاملات ہم نے دیکھے، بیٹی کا باپ ہے وہ توڑنے پر ہی تیار ہے، بیٹی کو لے جانے کے لیے ہی تیار ہے، کب تک لے کر جا کر رکھے گا اپنے پاس؟ یہ تمام معاملات قرآن کے خلاف ہیں۔ خاص طور پر تمہاری بیٹیاں بھی جس گھر میں گئی ہیں، ہوتا کیا ہے انسانی فطرت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک یہ سائیکالوجی ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ جو ہمارا رشتہ دار ہم سے دور رہتا ہے اس کی چھوٹی سی بھی تکلیف ہم کو بڑی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر تمہارا بیٹا امریکہ میں رہ رہا ہو، اگر ایک بار فون آ جائے نا بخار ہوا تو بے چینی بڑھ جاتی ہے، کیوں؟ سامنے نہیں ہے، دور ہے، تو بہت تیزی سے ہمارے اندر بے چینی اور گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے بھائی کہیں دور رہ رہے ہو تو انسانی فطرت ہے، دور رہنے والے کی چھوٹی تکلیف بھی بڑی لگتی ہے۔ اسی طرح بیٹی بیاہ کر کے سسرال گئی ہے اور وہاں جا کر کے اس نے ہلکے سے فون کر دیا کہ آج میرے سر میں بڑا درد تھا، تو ادھر واویلا ہو گیا کہ اس کو صبح سے شام تک اتنا کام کرائے کہ اس کا سر پھٹ رہا ہے۔ باقی ساری کہانی تو تم نے گڑی، اس نے صرف اپنے سر درد کی بات کی تھی۔ تو ہوتا یہ ہے، یہ فطرت کی بات میں بتا رہا ہوں، نیچرل ہے۔ یہ دور رہنے والے کی چھوٹی تکلیف بھی ہم کو بڑی لگتی ہے۔ تو عام طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ایسے وقت میں آئیڈیل کون ہو؟ آئیڈیل ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ وہ گھر کے کام سارے کر رہی تھیں، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے،
تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ جاؤ، بدر کے جنگ کے بعد مال غنیمت بہت آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تقسیم کر رہے ہیں مال، اور ایک غلام اپنے لیے بھی مانگ کے لے آؤ، اپنے لیے بھی، ہمارے گھر کے لیے بھی ایک غلام مانگ کر کے لے آؤ۔ حضرت علی خود نہیں گئے، حضرت فاطمہ سے کہا تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اتنا دن بھر تم کام کرتی ہو۔ تو حضرت فاطمہ ان کا سن کر کے حضور کے پاس آئی تھی۔ تو یہاں پر بیٹی کے باپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں، ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ بیٹی اپنے گھر آئی ہو اور بتا رہی ہو کہ میرے ہاتھ پورے چھالے پڑ گئے ہیں، کام اتنا ہو جاتا ہے، تو کیا کرو گے؟ ہائے افسوس، میں کہاں دے دیا میری بیٹی کو، اس کو تو انہوں نے ایسے جھلا دیا، وہ یہ ہے نہیں۔ باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دیکھا اور کہا غلام مانگنے آئی ہو، خادم مانگنے آئی ہو، اے فاطمہ بدر کے بہت سارے یتیموں کا ابھی حق باقی ہے، بہت سارے یتیم جو جن کے باپ جنگوں میں شہید ہو گئے، ان کو ابھی مال غنیمت دینا باقی رہ گیا ہے، میں اس سے بہتر تجھے عطا کرتا ہوں۔ اور کہا جب کام کاج سے بہت زیادہ تھک جائے تو رات کو 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تمہاری ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ یہ تسبیح آج بھی پڑھتے ہیں ہم نمازوں کے بعد، اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ کو عطا کی ہوئی تسبیح ہے حضور کی طرف سے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر کے گھر بھیجے کہ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مرضی پر راضی رہو، ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو اس طرح کی نصیحت کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز گھر نہیں ٹوٹیں گے۔ اور عورتوں کی بھی ایک عادت ہے، وہ سناتی وہاں ہیں جہاں ان کی سنی جاتی ہے، زیادہ اگر سنتے رہ گے تو بہت سناتی ہیں۔ اگر شکایت سننے میں آپ نے انٹرسٹ زیادہ دکھایا تو وہ 4 شکایتیں اور لے کر کے آئیں گی، اور ایک مرتبہ آپ نے اگنور کر دیا تو کہتی ہے میرے باپ تو سنتے ہی نہیں، سنا کے کروں کیا؟ اس کے بعد اس کو جینے کا خود کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ بسا اوقات گھر بسانے کے لیے ماں باپ کو یہ ذمہ داری اپنانی چاہیے۔ یہ آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہاں تک، اور اس کے بعد 5ویں پارے میں ایک آیت اور ہے جو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھوڑ دیا، جھٹلا دیا، اللہ فرماتا ان قریب ہم ان کو ایسے دوزخ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ان کی چمڑی پکے گی ہم دوسری چمڑی ان کو پہنا دیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کتنی دیر میں یہ چمڑی بدلی جاتی ہے جہنم کے عذاب میں؟ جب بندے کو آگ میں ڈالا جائے، چمڑی گل جائے اس کی، پھر اس کی چمڑی کو پھر سے بدلا جائے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکے، تو وہ فرماتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی، 1 منٹ سے بھی پہلے جسم کی پوری چمڑی نہیں بنا دی جائے گی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سکن ہے، یہ جو چمڑی ہے، یہ پین ریسیور ہے، درد کو ایکسیپٹ کرنے والی، اور جب ایک بار جل جائے تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جلے ہوئے حصے کو پھر اگر کچھ ٹچ کیا جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ آپ دیکھیں جلی ہوئی چمڑی جہاں پر ہوگی، داغ ہوگا، اس کو چونٹی کاٹے تو اتنا نہیں لگتا کیونکہ وہ ڈیڈ ہے۔ اس وجہ سے کہ جلی ہوئی چمڑی کو دوبارہ نیا عذاب چکھایا جائے تو یہ چمڑی بدل دی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے ڈرو اس جہنم کے عذاب سے جس میں 1 گھنٹے میں 70 بار ہمارے جسم کی جلد کو بدل دیا جاتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب نار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ رمضان میں میرے عزیز اور دعا کیا کرنی چاہیے آپ کو؟ روزانہ یہ دعا کریں کہ اللہ تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اور حضرت سفیان ثوری کی ایک دعا تھی، وہ ہم اکثر اپنے ذکر میں بھی کرتے تھے، الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى علی نار الجحیم فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ۔ اے اللہ میں تیری جنت الفردوس کے قابل تو ہوں نہیں، تیری جنت میں جانے کے قابل تو ہوں نہیں، لیکن اے مولا تیرے جہنم کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں ہوں، وہ برداشت کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں، لہٰذا بس بات اتنی رہ جاتی ہے تیرے فضل اور تیرے جود و کرم کی، بس تو اپنے جود و کرم سے مجھے معاف کر دے اور جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ دعا ہے۔